تو آج کا سبق آپ کا انتہائی آسان ہے، جس میں شیخ محقق علیہ الرحمہ آپ کو ایک تنبیہ بیان فرمائیں گے۔ تنبیہ یہ ہے کہ آیا روایت بالمعنی جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یہ بیان فرمائیں گے۔ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، وہ اختلاف ذکر فرمائیں گے جمہور محدثین کا اور بعض محدثین کا۔ تو اس اختلاف جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حدیث روایت بالمعنی کسے کہا جاتا ہے، تاکہ آپ کو ذرا بات سمجھ آ جائے۔ ایک ہوتا ہے روایت باللفظ، ایک ہوتا ہے روایت بالمعنی۔ اگر راوی آپ علیہ السلام نے اپنی حدیث میں جو الفاظ مبارک ارشاد فرمائے، اگر راوی حدیث کو روایت کرنے والا ان الفاظ کو لفظ بلفظ ذکر کر دے تو اس کو روایت باللفظ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ روایت باللفظ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حدیث کا راوی آپ علیہ السلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، ان الفاظ کی بجائے دوسرے ایسے الفاظ جو انہی الفاظ کے ہم معنی ہو، ان کے ساتھ حدیث کو بیان کرے تو اس حدیث کو روایت بالمعنی کہا جاتا ہے محدثین کے نزدیک۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مثلا ایک حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کو روایت باللفظ کہا جائے گا۔ اگر اس حدیث کا معنی یہی رکھا جائے، معنی میں کوئی کمی بیشی زیادتی نہ کی جائے، معنی یہی ہو، الفاظ بدل دیے جائیں تو اس کو روایت بالمعنی کہا جائے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ تھا روایت باللفظ یا روایت بالمعنی۔ اب یہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں، بھئی شیخ محقق علیہ الرحمہ پیچھے انہوں نے حدیث مضطرب اور مدرج کو بیان کیا، ایک آپ نے تقسیم بیان فرمائی، تو یہاں یہ بات روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اسے یہاں لانے کا بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیچھے آپ نے حدیث مضطرب کو بیان فرمایا، حدیث مدرج کو بیان کیا، کیونکہ مضطرب میں کیا ہوتا ہے کہ راویوں کی طرف سے حدیث کی سند یا متن میں اختلاف آ جاتا ہے، کوئی کمی کر دیتا ہے، کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کوئی تقدیم کر دیتا ہے، کوئی تاخیر کر دیتا ہے سند میں یا متن میں۔ اس طرح حدیث مدرج میں راوی اپنے کلام کو شامل کر دیتا ہے۔ تو روایت بالمعنی میں چونکہ الفاظ راوی کے اپنے ہوتے ہیں، معنی مفہوم مطلب حضور علیہ السلام کا ہوتا ہے، حدیث رسول کا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی مناسبت آ جاتی ہے۔ اس مناسبت کی وجہ سے یہاں پر وہ بطور تنبیہ کے بیان فرمانے لگے ہیں کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پر پریشان نہیں ہونا، ساڑھا گھر جڑا ہے غریب خانہ وہ گلی دے بالکل اتنے آ، ٹھیک ہے بالکل، اور دوسرا ہے بھی چھوٹا ہی ہے کہ انہیں کمرے نہیں کہ جسے بہ کے اسی بیان کریے، وہ جڑا ساری دیہڑی پھر پھیریاں والے نازل ہوتے رہتے ہیں، تو جو پھر وہ ایک آندا ہے وہ جانا، دوسرا آیا کھلوتا ہوتا، ساری دیہڑی یہ سلسلہ چلتا ہے، تو جن کی وجہ تو تھوڑی تکلیف بھی ہوتی سانوں۔ تو بہرحال توجہ فرمائیں ذرا، آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہاں تنبیہ لانے کا کیا مقصد ہے شیخ کا؟ چونکہ پیچھے آپ نے حدیث مضطرب کو بیان کیا، حدیث مدرج کو بیان کیا، تو چونکہ وہاں راوی جو ہوتے ہیں وہ کمی اور زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو روایت بالمعنی میں تو سب الفاظ جو ہوتے ہیں وہ راوی کے ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، لیکن معنی مفہوم جو ہوتا ہے وہ آپ علیہ السلام کی حدیث کا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس مناسبت کی وجہ سے آپ یہاں اس تنبیہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اب سمجھیں بھائی، کوئی بات مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے آج کا سبق۔ تو روایت بالمعنی جو ہے
اکثر محدثین کے نزدیک، جمہور محدثین کے نزدیک جائز ہے، بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ 4 اقوال شیخ نے ذکر فرمائے ہیں، ایک جمہور اور اکثر محدثین کا، اور 3 جو ہیں وہ بعض کے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کتاب پر ہی چلتے ہیں، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بیان کر دیا نا، ٹھیک ہے، کہ اختلاف ہے جمہور کا اور بعض کا۔ یہ آپ نے جان لیا ابھی روایت بالمعنی کسے کہتے ہیں، روایت باللفظ کسے کہتے ہیں۔ تو اختلاف کس میں ہے؟ روایت بالمعنی میں۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا الْمَبْحَثُ يَنْجَرُّ إِلَى رِوَایَةِ الْحَدِيثِ وَنَقْلِهِ بِالْمَعْنَى۔ اور یہ بحث کون سی جو پیچھے انہوں نے کی حدیث مضطرب اور حدیث مدرج میں، یہ بحث کھینچتی ہے حدیث کی روایت اور اس کو بالمعنی نقل کرنے کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ تنبیہ جو آپ ذکر فرما رہے ہیں، تو تنبیہ کا مقصد شیخ خود جو ہے وہ فرما رہے ہیں بھی ہم کیوں تنبیہ کو یہاں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ پیچھے جو بحث کی حدیث مضطرب کی اور حدیث مدرج کی، اس میں جو ایسی باتیں ہیں جو روایت بالمعنی سے تھوڑی بہت مناسبت رکھتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے یہاں تنبیہ کو بیان فرما رہے ہیں، روایت بالمعنی کو بیان فرما رہے ہیں، اس میں اختلاف کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ بحث کھینچتی ہے، لے جاتی ہے حدیث کی روایت اور اس کو بالمعنی نقل کرنے کی طرف۔ وفیہ اختلاف، اور اس میں اختلاف ہے۔ فالاکثرون علی انہ جائز، پس اکثر اس بات پر ہیں کہ وہ جائز ہے۔ کس سے؟ کس شخص سے؟ کہ ہر شخص جو ہے وہ روایت بالمعنی کرے تو اس کی روایت جائز ہے؟ نہیں بھائی، اس کے لیے شرائط ہیں، جمہور کے نزدیک بھی شرائط ہیں، جمہور محدثین جو اجازت دیتے ہیں جواز کی، تو وہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک بھی شرائط ہیں۔ ممن هو عالم بالعربیت، کس شخص سے؟ اس شخص سے جو عربی کو جاننے والا ہو، علوم ادبیہ کا جاننے والا ہو، صرف کا جاننے والا ہو، نحو کا جاننے والا ہو، بلاغت کا جاننے والا ہو، لغت کا جاننے والا ہو، ادب کا جاننے والا ہو، علوم عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو، ایسا شخص روایت بالمعنی کر سکتا ہے، دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ وَمَاهِرٌ فِي أَسَالِيبِ الْكَلَامِ، کلام کے اسلوبوں میں ماہر ہو، ایسا شخص روایت بالمعنی کر سکتا ہے۔ اسالیب اسلوب کی جمع ہے، اسلوب کا معنی ہوتا ہے طریقہ، طرز۔ کیا مطلب؟ کہ وہ کلام کے طریقوں میں، کلام کے اسالیب میں اتنا ماہر ہو، اتنا فصیح اور بلیغ ہو کہ ایک معنی کے کلام کو مختلف انداز کے ساتھ پیش کرنا جانتا ہو۔ مثلا معنی مفہوم کلام کا ایک ہی ہو، لیکن اسی معنی مفہوم کو مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کر سکتا ہو۔ مثلا اس کی عبارت ایک اس انداز کے ساتھ لا سکتا ہو، ایک اس انداز کے ساتھ لا سکتا ہو، ایک اس انداز کے لا سکتا ہو۔ معنی مفہوم سب کا ایک ہو، لیکن اسالیب جو ہے وہ مختلف انداز سے پیش کر سکتا ہو، یعنی وہ اس طرح فصاحت اور بلاغت میں وہ علم رکھنے والا ہو، معرفت اور پہچان رکھنے والا ہو، تو ایسا شخص روایت بالمعنی کر سکتا ہے، دوسرے کو اجازت نہیں ہے۔ وَعَارِفٌ بِخَوَاصِ التَّرَاكِيبِ وَمَفْهُومَاتِ الْخِطَابِ، تراکیب کے جو خواص، تراکیب یہ ترکیب کی جمع، رکب یرکب ترکیباً کا معنی ہوتا ہے ملانا جوڑنا، کلمات کو آپس میں ملانے اور جوڑنے کو ترکیب کہا جاتا ہے۔ یعنی کلام میں جو الفاظ کی ترکیب ہے، اس ترکیب کے جو خواص ہیں کہ کلمات کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا ہے، کس انداز کا ہے، ان خواص سے وہ بخوبی واقف ہو، ان کو اچھے طریقے سے جاننے والا ہو۔ وَمَفْهُومَاتِ الْخِطَابِ، اور بات گفتگو کا جو مفہوم ہوتا ہے، جو اس کے مطالب ہوتے ہیں، جو اس کے مفاہیم ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھنے والا ہو، جاننے والا ہو، پہچان کرنے والا ہو، ایسا شخص جو ہے وہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے، دوسرے شخص کو روایت بالمعنی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ لِأَلَّا يُخْطِئَ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، تاکہ وہ زیادتی اور کمی کے ساتھ خطا نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں یہ شرائط نہ پائی گئی، ہو سکتا ہے کہ وہ روایت بالمعنی کرتے کرتے کیا کرے، الفاظ میں زیادتی کر دے۔
الفاظ میں جب زیادتی کرے گا تو معنی میں جو ہے وہ غلطی آ جائے گی، معنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ شرائط نہ پائی جائیں وہ جب اپنے الفاظ سے روایت بالمعنی کو بیان کرے گا تو وہ کمی کر دے، تو جو حدیث رسول کا مطلب مفہوم تھا اس میں یا تو زیادتی آ جائے گی یا تو کمی آ جائے گی۔ کس شخص سے؟ کہ جو نہ علوم عربیہ کو جاننے والا ہے، نہ ہی اسالیب کلام کے جو اسلوب ہیں ان کو جاننے والا ہے، اور نہ ہی تراکیب کے جو خواص ہیں ان کو جاننے والا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ اگر روایت بالمعنی کرے گا تو اس سے خطا واقع ہو سکتی ہے۔ تو لہذا جمہور محدثین جو ہیں، اکثر محدثین جو ہیں، وہ بھی تب روایت بالمعنی کی اجازت دیتے ہیں، تب روایت بالمعنی کو جائز قرار دیتے ہیں کہ جب روایت بالمعنی کو بیان کرنے والا جو راوی ہے وہ ان شرائط کا جامع ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر بندہ نہیں کہ جو مرضی جو ہے وہ روایت بالمعنی کرے، نہیں، جو ان شرائط کا جامع ہو وہ بندہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے، دوسرا شخص روایت بالمعنی نہیں کر سکتا۔ اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ علوم عربیہ کا جاننے والا ہو، کلام کے اسالیب کا جاننے والا ہو، تراکیب کے خواص کا جاننے والا ہو، خطاب کے مفہومات جو ہیں ان مفہومات سے واقف ہو، ان کو سمجھنے والا ہو، تو وہ بندہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور یہ شرائط کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ وہ جو ہے کلام کے اندر جب روایت باللفظ کو روایت بالمعنی کرے تو اس میں اس کی کوئی خطا واقع نہ ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کن کا مذہب تھا؟ جمہور اور اکثر محدثین کا۔ چلیں بھئی، ترجمہ بھی ہو گیا، ساتھ مفہوم بھی ہو گیا۔ چلیں، وکیل جائز فی مفردات الالفاظ دون المرکبات۔ اب یہاں سے جو ہے نا بعضوں کے اقوال شیخ ذکر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا تو یہ سب کمزور اقوال ہیں، کمزور مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، جن کو قول تمریز کے ساتھ شیخ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جائز تو ہے، لیکن مفردات حدیث کے جو مفرد الفاظ ہیں ان میں جائز ہے، مرکبات میں جائز نہیں ہے۔ بعض کا یہ موقف ہے۔ وکیل جائز لمن استحضر الفاظہ حتی یتمکن من التصرف فیہ، اور کہا گیا ہے جائز ہے اس شخص کے لیے کہ جسے حدیث کے الفاظ مستحضر ہوں یہاں تک کہ وہ قدرت رکھ سکے حدیث میں تصرف کرنے کی۔ یہ دوسرا مذہب ہے جو کہ ضعیف ہے، کہ اس شخص کے لیے روایت بالمعنی جائز ہے کہ جس شخص کو حدیث کے الفاظ مستحضر ہوں، معلوم ہو کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس بندے کو جائز ہے۔ اور جس بندے کو حدیث کے الفاظ مستحضر نہیں ہیں اس بندے کے لیے روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسے حدیث کے الفاظ ہی مستحضر نہیں ہیں تو جب وہ روایت بالمعنی کرے گا تو لازماً بات ہے یا تو وہ کمی کر دے گا حدیث میں یا تو وہ زیادتی کر دے گا۔ تو لہذا ایسے شخص کے لیے جسے حدیث کے الفاظ مستحضر نہیں ہیں روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، اگر حدیث کے الفاظ مستحضر ہیں تو اس کو روایت بالمعنی جائز ہے۔ یہ دوسرا قول ہو گیا بعض کا۔ وکیل جائز لمن یحفظ معانی الحدیث ونسی الفاظها للضرورت فی تحصیل الاحکام واما من استحضر الالفاظ فلا یجوز له لعدم الضرورت۔ اور تیسرا قول یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں بعض محدثین کا، اور اگر سب قول ملا کر دیکھا جائے تو چوتھا قول ہے۔ یہ مذہب یہ ہے کہ اس شخص کے لیے روایت بالمعنی جائز ہے کہ جس کو حدیث کے جو الفاظ ہیں بھول گئے ہوں، مستحضر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے ضرورت کی وجہ سے۔ ضرورت کیا؟ مثلاً اس سے احکام حاصل کرنے ہیں اس حدیث سے، اب اس کو جو ہے وہ
الفاظ بھول گئے ہیں لیکن معنی مفہوم مطلب یاد ہے، تو اب اس بندے کو اجازت ہے کہ اس حدیث کو اگرچہ الفاظ بھول گیا روایت بالمعنی کر دے، تاکہ یہ کرے گا تو اس سے جو احکام ہے وہ احکام جو ہیں وہ حاصل کر لیے جائیں گے۔ یہ تیسرا مذہب ہے بعض محدثین کا۔ اور اگر وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو الفاظ حدیث کے مستحضر ہوں تو اس بندے کو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، صرف وہ ضرورت کی وجہ سے، روایت بالمعنی کی ایک ضرورت کی وجہ سے اجازت دے رہے ہیں، کیا کہ احکام کو حاصل کرنا ہے۔ ابھی اس بندے کو جو ہے الفاظ حدیث جو ہیں وہ بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے، مستحضر نہیں ہے، تو محض ایک ضرورت کی وجہ سے اسے اجازت دے رہے ہیں، وگرنہ اگر اسے الفاظ حدیث یاد ہیں، انہیں مستحضر رکھتا ہے تو اب اسے روایت بالمعنی کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 4 اقوال تھے، ایک جمہور محدثین کا اور 3 بعض محدثین کے، ٹھیک ہے، لیکن جمہور کا جو ہے وہ اولا ہے، جمہور کا جو ہے وہ راجح ہے، ٹھیک ہے، جمہور محدثین کا بظاہر راجح وہی ہوگا جو جمہور کا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب ترجمہ سن لیں بھئی یہاں سے۔ وکیل جائز لمن یحفظ معانی الحدیث ونسی الفاظ للضرورت، اور کہا گیا ہے کہ جائز ہے اس شخص کے لیے جو یاد رکھتا ہو حدیث کے معنی کو ونسی الفاظ اور بھول گئے اس کے الفاظ کو للضرورت، ضرورت کی وجہ سے فی تحصیل الاحکام، احکام کو حاصل کرنے میں یہ ضرورت ہے۔ واما من استحضر الالفاظ، اور رہا وہ شخص کہ جس سے حدیث کے الفاظ مستحضر ہوں، فلا یجوز له لعدم الضرورہ، تو اس کے لیے روایت بالمعنی جائز نہیں ہے ضرورت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہذا الخلاف فی الجواز وعدمہ، یہ اختلاف شیخ فرماتے جو ہم نے ذکر کیا وہ روایت بالمعنی کے جائز ہونے اور نہ ہونے میں تھا۔ یہ جو میں ترجمہ کرتا ہوں اکثر میں مفہومی ترجمہ کرتا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کرتا، اکثر مفہوماً ہوتا ہے۔ روایت اللفظ اولا، لیکن یہاں یہ یاد رکھیں یہ اختلاف تھا روایت بالمعنی میں کہ جائز ہے یا نہیں ہے، لیکن روایت باللفظ جو ہے تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اولا یہی ہے کہ روایت بالمعنی نہیں بلکہ روایت کو باللفظ بیان کیا جائے، اولا یہی ہے۔ یہ سب محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روایت باللفظ جو ہے وہ اولا ہے، لیکن روایت بالمعنی جو ہے اس میں اکثر جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں، جواز کے قائل ہے، لیکن بعض جو ہیں وہ ان کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہیں۔ مفہوم میں نے بیان کر دیا، آپ ترجمہ سنیں۔ روایت اللفظ اولا، لفظ کی روایت اولا ہے۔ اما اولویت روایت اللفظ من غیر تصرف فیہا، رہا لفظ کی روایت کا اولا ہونا حدیث میں بغیر کسی تصرف کے، فمتفق علیہ، تو اس پر اتفاق کیا گیا ہے، لقولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا کثیرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان کی وجہ سے۔ کیا فرمانے علی شان ہے؟ نضر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها فاداها کما سمع الحدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بارونق بنائے اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہ جس نے میری بات کو سنا، پھر اسے محفوظ رکھا، پھر اسے آگے پہنچا دیا جیسا کہ اس نے سنا، جیسا کہ اس نے سنا۔ کیا مطلب؟ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے اس سننے والے نے یا اس سے آگے سننے والے نے، جس نے بھی آگے سلسلہ چلا سنا، اسی طرح اگر روایت باللفظ آپ علیہ السلام سے جس طرح سنا آگے پہنچایا تو ایسے شخص کو آپ علیہ السلام نے دعا دی ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اولا یہ ہے، اولا یہی ہے کہ روایت باللفظ جو ہے اسے بیان کیا جائے، یہ اولا ہے، اور روایت بالمعنی جو ہے اگرچہ اس کی جمہور محدثین کے نزدیک اجازت ہے، اولا یہی ہے کہ روایت باللفظ ہو۔ والنقل بالمعنی واقع فی الکتب الستہ وغیرہا، اور شیخ فرماتے ہیں نقل بالمعنی یعنی روایت بالمعنی جو ہے وہ کتب ستہ میں واقع ہے، کتب الستہ وغیرہا، کتب ستہ کے علاوہ جو دیگر حدیث کی کتابیں ہیں، کتب ہیں، ان میں بھی روایت بالمعنی واقع ہے۔ کتب ستہ جانتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ شریف، یہ
ان سب میں آپ فرماتے ہیں کہ روایت بالمعنی بھی واقع ہے. آپ دیکھیں گے جب پڑھیں گے آپ کو بخاری شریف میں روایت بالمعنی ملے گی، مسلم شریف میں ملے گی، ترمذی شریف میں ملے گی، ٹھیک ہے، یا دیگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں بھی آپ کو روایت بالمعنی ملے گی. تو یہ جمہور محدثین کے نزدیک جائز ہے، لیکن اولا یہی ہے کہ روایت باللفظ کی جائے، روایت بالمعنی نہ کی جائے. سمجھ آ رہی کہ